کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اگر نہیں تو ہم ابھی آپ کو بتائی دیتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کو دنیا والے بہت اچھے انسان کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ لوگ جب گھر سے نکل کر اپنے ادارے، دفتر، محلے، دکان وغیرہ پر آتے ہیں تو ملنے والوں پر مسکراہٹوں کے پھول برساتے ہیں، ان کی آؤ بھگت، سیوا، خدمت، نوکری چاکری کرتے ہیں، ان کے ناز نخرے برداشت کرتے ہیں، ان سے نہایت خلیقانہ انداز و اطوار سے پیش آتے ہیں، نرم اور میٹھے اور مسکراتے لہجے میں بات کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ دنیا والے میرے متعلق کہیں کہ یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اور واقعی دنیا ان کو ایسا ہی کہہ دیتی ہے۔ لیکن یہی افراد جب اپنے گھر میں بچوں کے پاس آتے ہیں تو دروازے کی دہلیز پار کرتے ہی ان کا خوشگوار حشاش پشاش موڈ اچانک آف ہو جاتا ہے، نتنے پھول جاتے ہیں، رگیں تن جاتی ہیں، وہ گلا پھاڑ کر کرخت آواز میں مار دھاڑ، چیخو پکار، لان تان اور گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، توڑ پھوڑ اور تباہی کا دلیرانہ مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہاں کیوں ہے؟ وہاں کیوں نہیں؟ یہ ایسے کیوں ہوا؟ جیسے میں نے کہا تھا ویسے کیوں نہیں ہوا؟ وغیرہ وغیرہ جیسی کرخت آوازیں ابھرتی ہیں۔ یہ سارا مظاہرہ اس کے سامنے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کو زبان رسالت سے آبگینے کہا گیا ہے، جو اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ذرا سی ٹھیس لگنے سے ان کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر ان آبگینوں کے دل کتنے نازک ہوتے ہوں گے، خود اندازہ لگا لیں۔ ہاں تو اب آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ سب سے بہتر انسان کون ہے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق بیان سے سنیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ یعنی تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شاندار اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو، ان کے لیے خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی، بہتری ہی بہتری کی سبیل ہو۔ پھر آپ نے یہ خود ہی بتا دیا کہ میں خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک سے پیش آنے والا ہوں۔ ثابت ہوتا ہے کہ کسی اچھا ہونے کے لیے جو معیار دنیا نے قائم کیا وہ مکمل و معتبر نہیں، بلکہ وہی معیار بہتر ہے جو دو جہانوں کے سردار، فخر امم، سرکار دو عالم، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ نے مقرر کیا۔ آج ہم اس قائم کیے گئے معیار کو یکسر بھول چکے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی پر کبھی تشدد تو نہیں کیا، بس مجھے اس وقت غصہ آتا ہے کہ جب وہ میرے بچوں کو مارتی ہے یا کسی وجہ سے توجہ نہیں کرتی اور میرے بچے رو پڑتے ہیں۔ میں صرف اتنا کرتا ہوں کہ اٹھ کر اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر دبوچتا ہوں اور اس کو زمین سے اوپر ہوا میں اٹھا دیتا ہوں، بس میں اتنا ہی کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی تشدد وغیرہ نہیں کیا جاتا۔ واہ کیا سادہ پن ہے، پتھر جیسا من، اور کیا بھولا پن ہے۔ عورت بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، سارا دن بچوں نے اس کی مت ماری ہوتی ہے۔ اگر بہترین سمجھے اور نرم انداز میں مطلوبہ رویے کی نشاندہی کر دی جائے تو معاملہ فوری درست ہو جاتا ہے۔ جو ساری دنیا کو حتیٰ کہ والدین بہن بھائیوں کو بھی تیرے لیے چھوڑ کر آ گئی، صرف تیری ہی باندھی غلام لونڈی اور خادمہ بن کر رہ گئی ہے، اس سے اپنی غلطی کی معذرت کر لینے سے انسان چھوٹا نہیں بن جاتا، بلکہ یہ چیز اسے بڑا بناتی ہے، اس کی عزت دوسروں کی نظر میں اور بڑھا دیتی ہے۔ امام کائنات اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جو خزانے جمع کرتے ہیں ان میں سے سب سے بہتر خزانہ صالح اور نیک شریک حیات ہے۔ پھر فرمایا، جب اس کا سرتاج اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے اپنے پیار بھرے رویے سے خوش کر دے، یعنی اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دے۔ لہٰذا اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو حرام جگہ استعمال کرنے کی بجائے اپنے ساتھی کو گھر لا، اسے محبت سے دیکھ، اور اللہ کریم نے اس کی شکل میں امام کائنات کے فرمان کے مطابق جو خزانہ تجھے عطا کیا ہے اس کی حفاظت کر۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خزانہ تم سے چھن جائے یا تم اس سے محروم ہو جاؤ۔ اے بہن، اگر تیرا جیون ساتھی تم سے روٹھ جائے تو اکڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے کون سی غلطی کی ہے جس کی معذرت کروں، والے گمراہ کن اور محبت دشمن دعوے پر قائم نہ رہ، بلکہ آگے بڑھ کر اسے منا لے، راضی کر لے کہ اسی جذبے سے گلشن میں بہاریں آتی ہیں۔